بنانی پڑ رہی ہو، جبکہ ہمارے اپنے بھائی ہماری بہنیں جو ہیں وہ غم سے نڈھال ہیں، اور کرونا کی تو پہلے ہی ایسی وبا ہے کہ اس سے جان چھوٹتی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ علامہ صاحب، ایسے حالات میں کیا کہیں گے آپ کی کون سا بہترین طریقہ ہوگا کہ ہم عید کو اچھے طریقے سے منائیں؟ اس کے تقاضے کیا ہو سکتے؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مکمل کرنے پر اور اس کے روزے سحری افطاری مکمل کرنے پر اللہ کی طرف سے تمہیں ایک تہوار عید دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور اگر آپ ماہ رمضان کو اگر دیکھیں قرآن سنت کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس مہینے کو شہر مواسات فرمایا ہے کہ یہ ہمدردی، غم خواری اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کا مہینہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ماہ رمضان میں اپنے بھائیوں کی مالی خدمت کی تلقین کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تلاوت، عبادت، ریاضت کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ آپ کام کرتے تھے وہ لوگوں میں مال بانٹا کرتے تھے، اور رمضان کے اختتام پر فرمایا کہ مسجد سے نکل کر عیدگاہوں کی طرف جانے سے پہلے، گھروں سے نکل کر عیدگاہوں کی طرف جانے سے پہلے فطرانہ ادا کرو، تاکہ تمہارے وہ بھائی کہ جو حیثیت نہیں رکھتے، مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اور ایک عید جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں، پہلی عید سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس سے پہلے غزوہ بدر ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان میں ایک بڑا سانحہ کراچی میں ہوا کہ 100 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، تو پوری پاکستانی فضا سوگوار ہے، اور پھر کورونا کی وجہ سے تو پاکستان بالخصوص اور پوری دنیا بالعموم متاثر ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی عید منائی تھی، اس سے پہلے غزوہ بدر ہوا تھا 17 کو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کر کے واپس پہنچے تھے تو اس کے چند دنوں کے بعد عید الفطر تھی، اور عید الفطر منائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عید کیسے منائی اس کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھنے کے لیے جب گھر سے باہر نکلے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بچہ اپنے گھر کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ بھائی اپنے باپ کے ساتھ تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف تم کیوں نہیں آتے، رو کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور میرا باپ تو جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے گھر لے آئے۔ ایک طرف پورا اجتماع آپ کی امامت کے لیے عیدگاہ میں انتظار کر رہا ہے، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اٹھا کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ لوگ نماز کے انتظار میں، حضور ایک انسان، ایک بچے کی غم خواری کے لیے اسے اٹھا گھر لے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اسے نہلاؤ، اسے دھلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، اسے سرما لگاؤ۔ اسے تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور فرمایا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہ بیٹا اگر تیرا باپ شہید ہو گیا، آج سے میں محمد تیرا باپ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کے عیدگاہ کی طرف لے گئے، اور وہاں جا کر پھر آپ نے نماز عید پڑھائی۔ اب اسلام تو ایک سوشل دین ہے، اگر اس کو فکری دین آپ کہیں، اعتقادی دین کہیں، تو یہ سوشل سب سے بڑا دنیا میں اگر مذہب، دین کوئی سوشل ایکٹیویٹیز کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تم اسلام کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے تو 2 لفظ ہیں، ایک لفظ یہ کہ عبادت اور دوسرا لفظ خدمت۔ عبادت کا مطلب اللہ سے تعلق قائم کرنا، اور خدمت سے مطلب ہے کہ اس کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ آپ نے بہت اچھے طریقے سے علامہ صاحب اس کی وضاحت کی ہے، خاص طور پر غزوہ بدر کے تناظر میں جس طرح سے دل کی، اور پھر میرا خیال سلام بھی نہیں ہوا ہوگا، تو علامہ صاحب کیسا لگا اس بار آپ؟ میرا خیال ہے کہ عید دل کی کیفیات کا نام ہے۔ یقیناً ہم اس وقت مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، نہ صرف ہم، پوری دنیا، اور بالخصوص اس طیارے نے تو ہمارے غموں میں بہت بے پناہ اضافہ کیا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ اسلام کی پہلی عید جنگ بدر جیسے غزوے کے بعد ہوئی تھی، لیکن اسے منایا گیا اس لیے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی تہواروں کو کبھی ضائع نہیں کرتی۔ اور علامہ صاحب اس میں تو کورونا کا اب امپیکٹ پہ ہم آ گئے ہیں کہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے یہ بالکل ایک نئی طرح کی عید ہے، یہ ایک نیو نارمل اسے کہا جا رہا ہے، تو ایک اس طرح سے زندگی گزارنی پڑے گی۔ طرف آ رہا تھا، آپ نے ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں کھڑا کر دیا۔ علماء آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو بڑے اچھے سے جانتا ہوں، میں دین سے میرا وابستگی ضرور ہے، مگر
میں سمجھتا ہوں جس عالم میں یا جس دین کی فکر میں تنگ نظری تعصب ہو جائے وہ حقیقت میں قرآن کے راہ اعتدال سے اور دین کے راہ وسط سے ہٹ جاتا ہے. اب وہ اتنی بڑی جنگ کے بعد حضور نے عید منائی تو عیدیں قوم میں ترک نہیں کیا کرتی. ہماری پھر جو تہوار ہیں وہ بھی عبادت ہیں. اب جہاں آپ نے معانقے کی بات کی مسافے کی, میں نے کسی سے مسافہ نہیں کیا. اچھا, میں نے کسی سے معانقہ نہیں کیا. جب میں مسجد میں گیا تو کافی احباب تھے تو وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. میں نے دور سے ایسے ہاتھ رکھا اور مصلی پر چلا گیا. میں نے خطبہ پڑھنے سے پہلے تاکید کی انہیں. میں نے کہا دیکھیں ایک دشمن وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے, اس کا تو مقابلہ آپ کر سکتے ہیں, اور یہ کورونا تو ایسا دشمن ہے جو نظر ہی نہیں آتا. تو ان دیکھے دشمن کے ساتھ مقابلہ کس طرح کیا جائے, یہ پھر میں نے اکثر پروگراموں میں کہا ہے کہ یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیکل مسئلہ ہے. اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. جہاں شرعی مسئلہ ہوگا وہاں ہم رائے دیں گے. ڈاکٹروں کی بات اگر آپ ہم سے پوچھیں اور ہم سے ہماری بات اگر ڈاکٹروں سے پوچھیں تو کنفیوژن پیدا ہوگی نا. بہت اچھی بات. اس لیے یہ ڈاکٹروں نے جب کہا ہے کہ ڈسٹینسنگ ضروری ہے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹروں نے جب کہا ہے کہ یہ متعدی بیماری ہے تو اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ میں میڈیکل کو تو نہیں جانتا. اور خود حدیث سے مبارکہ بھی متعدی بیماریوں کے حوالے سے موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو تھا وہ بیعت کرنے آ رہا تھا طائف سے, فرمایا اس کو جذام کی بیماری تھی, فرمایا کہ اسے کہو وہیں ٹھہرے, اس کی بیعت ہو گئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام جا رہے تھے تو راستے میں خبر ملی کہ شام میں طاعون پھیل گیا ہے. تو بالاتفاق صحابہ کرام کی جیوری نے مجلس شورا نے مشورہ کیا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے, تو آپ راستے سے واپس ہٹ گئے. اس میں کون سا نہ کوئی دین کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ کوئی اسلام کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ وبائی امراض کا مقابلہ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر کے مشورے سے اور ریاست کے فیصلوں کے ساتھ بالکل کریں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات, مصافحہ اور معانقہ یہ تو نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے, یہ ایک سنت ہے. اور سنت جو ہوتی ہے وہ تو تیسرے درجے پر آتی ہے. ان حالات میں تو فرائض بھی بدل جاتے ہیں, واجبات کا حکم بھی بدل جاتا ہے. نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھڑے ہو کے منہ قبلہ کی طرف کر کے پڑھیں. جب آپ جنگ کی حالت میں ہوں تو آپ کو حکم ہے کہ آپ چلتے ہوئے پڑھ لیں, گھوڑے پر بیٹھ کے پڑھ لیں. آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے تب بھی نماز پڑھ لیں, آپ کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہے تب بھی نماز پڑھ لیں. اور اسی طریقے سے عید پر اگر ہم مسجد, اب آج پوری دنیا میں تو کیونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں, سیاستدان ہمارے ساتھ بیٹھیں گے یہ اس کا جواب دیں گے کہ انہوں نے کس طرح ان اجتماعات کو الاؤ کیا. پوری دنیا میں کہیں بھی, ایون بیت اللہ شریف میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نہیں ہوئی عید. اسلام میں عبادت کی بڑی اہمیت ہے, لیکن عبادت سے بڑھ کر انسانی جان کی اہمیت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقہا نے فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے سامنے آپ کے کوئی موذی جانور آ جاتا ہے, شیر آ جاتا ہے, سانپ آ جاتا ہے, بچھو آ جاتا ہے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھتے ہوئے جان جاتی ہے یا رہتی ہے. فرمایا پہلے نماز توڑ کے اس موذی جانور کو مارو, اس کے بعد ہم لوگ ایک چیز کو پہلے ناجائز کہتے ہیں. پہلے کیمرہ ناجائز تھا, تصویر ناجائز تھی, ٹی وی ناجائز تھا, سپیکر ناجائز تھا, یہ ساری چیزیں 20 سال پہلے ناجائز تھی. آج ہم نے اسے زندگی کا حصہ ہے. ایک منٹ شعیب صاحب, میری بات اب تھوڑا ہونے آپ کا یہی خطرہ ہوتا ہے. نہیں, وہ اس لیے کہ شرعی مسئلہ ذرا اس کی وضاحت ہو جائے, کنفیوژن نہ رہے. تو روز کمیٹی جب بنی تو اس وقت بھی یہی اعتراضات تھے. پھر بالآخر ہم آہستہ آہستہ, پہلے شروع میں چیزیں ہمارے ہاں ناجائز ہوتی ہیں, پھر 10-15 سال کے بعد وہ سب جائز ہو جاتے ہیں. اب میں علماء کو اکثر یہ کہتا ہوں یار تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ بات کیا کرو. جو بات قرآن میں واضح ہے نا حرام ہے, اس پر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. جو قرآن نے کہتی حلال ہے اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی. آج کے دور کے جو مسائل ہیں وہ اجتہاد سے حل ہونے ہیں. تو اجتہاد کے مسئلے میں جلدی نہ کیا کرو کہ اس پر کفر اور حرام کا فتویٰ نہ لگاؤ. اگر آپ ایک کمیٹی کے اعلان پر پورے پاکستان میں عید کرتے ہیں جو کہ بنیادی طور پر حدیث کی روح کے خلاف ہے, تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا دیکھیں, آپ تو دیکھتے ہیں کیمروں سے, آپ تو دیکھتے ہیں مائکروسکوپ سے, آلات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں, آپ کس آنکھ سے تو نہیں دیکھتے نا. اس زمانے میں جو آنکھ تھی وہ تو یہ آنکھ تھی, یہ واقعی نا. پھر آپ جتنے بھی روز الحال کمیٹی میں لوگ ہیں, متعلقین ہیں, وہ پھر عید کریں جب اس آنکھ سے دیکھیں. نہیں, آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اینی کا سوال یہ تھا, اینی طاہرہ کا, کہ
چشمے جو لگائے ہوئے ہیں اور گلاسز، اکثر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ غالباً انہیں تو صحیح قریب کھڑا بندہ نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں قریب کھڑا تو ٹھیک ہے. اس پر فواد چودھری نے بڑے لطیفے چھوڑے ہیں اس معاملے میں. اس سے پوری قوم محظوظ ہوتی ہے، ہم بھی محظوظ ہوتے چلیے بات تو اگر آگے لے جائیں آپ کی اجازت ختم. ایک جملہ بات ختم ہو گئی کہ جب ہم ان آلات سے دیکھ کر اعلان کرتے ہیں تو اسی طریقے سے سائنس کے باقی ذرائع سے اگر مدد لے کر چاند کا فیصلہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں شاید. لیکن سوسائٹی کے اندر میں جو اہل خانہ کے ساتھ جو گھر کے مرد ہیں وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے کہ کیا علماء میں بھی ایسی روایت ہے کوئی کہ آپ نے بیگم کے ساتھ چمچ بنایا تھا؟ یہ کچھ بتائیں کچھ سوئیاں بنائی ہو؟ سوئیاں سب سے زیادہ کھائی ہوں. جی علامہ کچھ خوش خوراک جو علماء وہ کام کرتے ہیں کچن میں اور بڑا اچھا کھانا پکاتے ہیں. ارے واہ. اور نہیں وہ مدرسے کے کچن میں یا گھر کے بھی؟ سوال یہ نہیں گھر کے کچن میں. اچھا خوش خوراکی شرط ہے. تو وہ ویسے بھی گھر میں کام کرنا مرد کو کرنا چاہیے. مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ گردن اکڑا کے گھر میں بیٹھے. مرد کی مردانگی یہ کہ وہ اپنے تکبر اور رونت کو توڑ کے عورت کے ساتھ ایک دوست بن کے اپنا. اور آپ کے خیال میں اس حوالے سے سوشل میڈیا کا کتنا رول ہے؟ کس حوالے سے؟ اس ٹرینڈ کو فروغ دینے میں مثلا دیکھیے نا میڈیا کے اوپر آج کل تو وہ جو کوکنگ کے پورے پروگرامز اور اس میں جو میل شیف آتے ہیں اور اس کے بعد بہت یہ سلسلے بڑے ہیں گھروں کے اندر کہ سنڈے کو اور چھٹی کے روز یہ معاملات ہوں گے کہ کوکنگ کرنی ہے، کوئی نئی ڈش. ہمیں بہت سارے لوگ آن لائن کورسز کروا رہے ہیں. وہ ایک ڈیجیٹل دور ہے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کے زمانے میں آپ کو ایک کنورٹ کرنی پڑ رہی ہے اپنی سوچ، اپنی بزنس کے طریقے اور ان کے رویے سارے جو ہیں. اور بہت سارے لوگ ارن کر رہے ہیں. ایک زوم ہے آپ کے پاس 10 20 24 اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں اور آپ کلاسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. سارا پیمنٹس بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہر ایک پہیا چل رہا ہے نا. اور ہائیلی ارننگ پروفیشن یہ سمجھا جاتا ہے بائی دا وے جو اچھے شیف ہو جاتے ہیں. لیکن علامہ صاحب اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ علامہ صاحب کی جانب جب تک یہ اپنی کچن کا ہمارے پاس کچن لگا ہوتا ہے تو میں ان سے کوئی ڈش بنوا کے بیگم کو بلا لیں میرے خیال میں. جی علامہ صاحب کوئی قباحت تو نہیں؟ نہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں اسلامی نقطہ نظر سے تو گھر میں مرد کا جھاڑو دینا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، کوکنگ کرنا یہ سنت رسول سے ثابت ہے. آئی ہوپ کہ بہت سارے لوگ یہ انہوں نے زمانی بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات سن رہے ہیں. کرنا صاحب اپنے اپنے دکھ کرنا صاحب کیا ہے سر سنت تھوڑی سی اور کر لیں پھر. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفعہ گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا، حضور حضرت عائشہ کو پیار سے عائشہ فرماتے تھے، میری عائشہ، کہ کوئی گھر میں کام ہے؟ اس نے حضور کوئی کام نہیں، بس میں کر رہی ہوں، آپ تشریف رکھیں. وہ برتن دھو رہی تھی، حضور نے دیکھا جھاڑو گھر میں نہیں پھیرا تو آپ نے جھاڑو اٹھا کے جھاڑو پھیرنا شروع کر دیا. اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنا نالین مبارک، اپنے جوتے مبارک کو گرا لگا رہے تھے تو صحابہ آ گئے، ایک نے پکڑا، دوسرے نے، تیسرے. حضور نے کسی کو نہیں دیا، اپنے جوتی مبارک خود سینے کے بعد جب فارغ ہو گئے تو صحابہ نے کہا حضور ہم جیسے خدام آپ کے موجود ہیں تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے امت کے ان غریبوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کا روزگار جوتی سینے سے وابستہ ہوگا، تو میں اسے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اگر تو جوتی سینے کے لیے بیٹھے تو اس پر آر یا ننگ نہ محسوس کرنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ میرے پیغمبر نے یہ کام کیا. اور اگر کوئی ان کو دیکھے، یہ اگلا جو دوسرا نقطہ، اگر کوئی ان کو دیکھے کہ یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو حقارت سے نہ دیکھنا، اس لیے کہ تمہارے پیغمبر نے بھی یہ کام کیا. بالکل. اینی صاحبہ آپ سے میرا سوال ہے، شوبز سے آپ کا تعلق ہے، بڑے عرصے سے ماشاءاللہ آپ نے کافی اچیومنٹس ہیں آپ کے. ان سے کوئی گانا بھی سن لیں پلیز. وہ تو ہم نے ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو میں انہیں جانے نہیں دینا. ہم تو ان کو تیار کریں میڈم، آپ کر لیں بس جلدی سے. مورل اور ایک اسپرٹ بندے کی ہائی ہوتی ہیں. ہماری پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اتنی مشکل حالات. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جو پولیٹیشینز ہیں نا آج کل وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں.
ये तो एक कौम के तौर पर बिल्कुल, اور قوم کو ہمت دلانی ہے. اور ان کو دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی علیحدہ بالکل ہاں مخلوق ہیں. مخلوق ہم میں سے لگتے ہیں یہ جو اس وقت لوٹ ہے. دکاندار حضرات متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. انفراریڈ تھرمومیٹر کے ذریعے گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہرگز نہ بھولیں. اسٹور کے داخلی راستوں پر ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں. اسٹور کے اندر داخل ہونے والے صارفین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیں. سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹور کے اندر ضروری انتظامات کریں. اسٹور میں موجود ٹرالیوں کو جراثیم سے پاک کریں. اسٹور ملازمین کے لیے ماسک اور گلوز کا استعمال یقینی بنائیں. اسٹور کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. ناصر صاحب آپ کے ساتھ بڑی مزے کی گفتگو رہی ہے. ابھی میں حامد صاحب سے اسی کی کنٹینیوشن میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ ٹریول کرنے کا موقع ملا ہے. آپ کا کافی زندگی کا ایک حصہ صحافت کا جو ہے وہ سفر میں گزرا ہے. تو باہر کی عید اور پاکستان میں عید، مطلب لاک ڈاؤن والی تو سب کی ہی عجیب سے گزری ہے، لیکن ویسے کیا فرق ہے اس عید میں؟ نمرہ، جو سب سے اہم بات ہے نا، آپ کو بتاؤں، یورپ کے حوالے سے ہم پاکستانی کوشش کرتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے جو ہے نا وہ پاکستان میں گزاریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یورپ ہے اس میں روزہ کا دورانیہ بہت لمبا ہوتا ہے، اور افطاری جو ہوتی ہے وہ 9:30 پونے 10 بجے جا کے ہوتی ہے، سحری 2:30 بجے ختم ہوئی، یہ تقریباً 4 گھنٹے ایکسٹرا. تو اس لیے ہم جب وہاں پہ ہوتے تھے تو ہم سارے لاہور میں جو روزے کر رہے ہوتے تھے رمضان المبارک پاکستان میں، ہم ان پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ مزے سے ہیں، ابھی اٹھے ہیں، ابھی افطاری کر لی ہے. تو یہ ایک تو بڑی مطلب ہمیں رش آتا تھا اور ہمیں بڑا یہ کہتے تھے یار وہ اتنی ٹھنڈ میں فرق وہاں تو لگتا ہی نہیں ہوگا. لاہور والے یہی کہتے ہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ایسے کہوں کچھ بھی ہو، لاہور ہو، کراچی ہو، پشاور ہو، اسلام آباد ہو، کوئٹہ ہو، پاکستان میں جو عید ہے وہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. ایسے میں کہوں کہ پاکستان کی عید، میں دنیا کے بہت ملکوں میں اتفاق سے نا مجھے کافی ملکوں میں عید کے فیسٹیول دیکھنے کا موقع ہو. پاکستانی جس طرح سے، جس زندہ دلی سے عید مناتے ہیں شاید دنیا کی کوئی قوم نہیں مناتی. حتیٰ کہ ہم نے مشکل حالات بھی دیکھے، ہم نے دہشت گردی کا دور بھی دیکھا، ہم نے اس کے بعد اپنی پاک افواج کی قربانیوں کے بعد جو آج امن حاصل ہوا ہے، اس کے بعد ہر انداز میں قوم عید کے وقت تمام غموں کو بھلا کے جس طرح عید کو سیلیبریٹ کرتی ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں زندہ قوموں کی نشانی ہے. اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ کہ زندہ قوموں کی ہے، اور یہ ایک نئے عزم کے ساتھ اور ایک نئی امید کے ساتھ بالکل کھڑی ہو جاتی ہے. زلزلے کا کتنا بڑا ایک سانحہ تھا، لیکن اس میں ساری قوم متحد ہو گئی اور اس سے باہر نکلے. بالکل. اور اب بھی یہ صاحب اب دیکھیں نا، یہ جو طیارے کا حادثہ ہوا ہے اس نے بڑا غمزدہ کر دیا، لیکن یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو ان کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کو قبول فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا، بحیثیت صحافی میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے اور جس طرح چیئرمین PIA نے کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کے اندر اللہ نہ کرے اگر کوئی نیگلیجنس پائی جاتی ہے تو آئندہ کے لیے اس کے مطابق ایک SOPs بنائے جائیں گے. بالکل، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. ریحانہ عثمانی صاحبہ، آپ نے چاند رات میں کتنی نظمیں کہیں؟ میں نے تو طیارہ حادثے کے متعلق ایک ہی نظم کہی، کیونکہ وہ اس نے اتنا زیادہ دل پہ اثر انداز ہوئی ہے وہ حادثہ کہ عید کی خوشیاں مان پڑ گئیں، اس نے بڑے غم کے آگے.
یہ بالکل اور جو رائٹر اور شاعر ہوتا ہے اس کے دل پہ بہت حساس اثر ہوتا ہے. کوئی بھی بڑا سانحہ ہو جائے، کوئی بہت بڑی خوشی آ جائے، جب تک آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان نہ کر لیں اس وقت تک آپ کو اندر سے سکون نہیں ملتا. تو ابھی جو ہمارا سین ہے لٹریچر کا، جس طرح سے لوگ لکھنے والے ہیں، آپ کا ان سے انٹریکشن ہوتا ہوگا، تو کیسا دیکھتی ہیں آپ 70 کی 60 کی 50 کی دہائی کا لاہور جس میں بڑے بڑے نام تھے، اور آج کا لاہور اور آج نئے لکھنے والے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اثر انداز تو ہوا ہے سوشل میڈیا بہت زیادہ، لیکن جو لکھنے والے ہیں نا، جو اللہ کی طرف سے جن کو لکھنا ودیت کیا گیا ہے، جو خاص طور پہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ موجود ہیں اور وہ خوبصورت ادب تخلیق کر رہے ہیں. ہماری جان پر دوہرا عذاب ہے محسن کہ ہم کو دیکھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے. بالکل تو یہ ودیت والی بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں. راما صاحب، آپ کا کام تو خطابت ہے، بولنا ہے، اور یقیناً آپ پڑھ کے سوچ کے بولتے ہیں. سوسائٹی میں یہی اگر سوال آپ سے رکھوں کہ پچھلے 40 50 60 برسوں میں کیا فرق پڑا ہے؟ آج بہت چیلنج ہوتا ہے یہ سارا شعبہ جو ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ خطابت تو ہے میرا میدان، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بات کی نا کہ لکھ کے سوچ کے شاید آج اس کا دور ختم ہو گیا خطابت کا. جس دور میں خطابت کے ساتھ سوچنا، پڑھنا، تحقیق کرنا تھا، اس وقت قوموں میں بڑا مثبت ایک رویے ہوتے تھے. آج تو خطابت جذباتی اور ایموشنل باتوں پر اور بالخصوص سیکٹیرین مسائل پر گفتگو، پھر اس کے بعد حقائق کو نظر انداز کر کے صرف یہ دیکھنا کہ پبلک سے پاپولیرٹی کس طرح گین کی جاتی ہے. جبکہ اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو جو ہماری ہسٹری میں، ہندوستان کی ہسٹری میں جو خطیب گزرے، ان کو اس زمانے میں جب اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو عید کے اجتماعات پر لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے اور لاکھوں لوگ ان کی خطاب عید سے، خطاب جمعہ سے مستفید ہوتے تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ باہر کی عید، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں 1-2 عیدیں میں نے باہر گزاری، لیکن اس کے بعد ملک سے باہر، تو میں نے اس کے بعد عہد کیا کہ میں آئندہ پاکستان کے علاوہ عید نہیں گزاروں گا. ایک دفعہ میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں تھا، عید کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا کہ ابھی ہم نکلیں گے عید کے لیے. اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں آفس، آپ تیاری کریں، میں درمیان سے بریک کر کے چھٹی کر کے آؤں گا، آپ کو پھر لے جاؤں گا، آپ پھر عید کا خطبہ دیں گے، نماز پڑھیں گے. تو واقعی ایسے ہوا، وہ اپنے دفتر گیا، پھر مجھے لینے کے لیے آیا، تو عید کی نماز پڑھی. کافی بڑی گیدرنگ تھی، لیکن اس کے بعد جو ہی عید ختم ہوئی لوگوں نے بھاگنے کی میں نے کہا یار یہ کدھر جائے؟ نے کہا جی آپ بھی آئیں، بیٹھیں گاڑی میں آپ کو گھر ڈراپ کروں، پھر میں نے جانا ہے دفتر میں. میکینیکل لائف زیادہ بالکل کام کرنے والے لوگوں کی. اچھا دوسرا یہ کہ ہم یہاں جب بات کرتے ہیں نا منورٹیز کی، تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو منورٹیز کو حقوق حاصل ہیں، جو ان کے تہوار میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے مذہبی ڈیز میں، باہر ایسا نہیں ہے. وہاں مسلمان کا سب سے بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار جو وہ عید ہے. عید پر میں تو جس بھی یورپ کے ملک میں یا امریکہ میں، ایون رشیا میں نے عید گزاری، کہیں بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی مسلمانوں کو، یا قومی ہالیڈیز نہیں ہوتی کہ جس میں وہ مسلمان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میں کر سکے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان ہے وہ 95% ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنے مینارٹیز کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کے ان سے گفتگو کی اور ملاقات کی. جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تم؟ ان کا حضور ہماری عبادت کا وقت ہے. تو فرمایا تم یہاں عبادت کر لو مسجد نبی میں، اس لیے کہ تم نے بھی تو اسی اللہ کا نام لینا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں. تو مسلمان جو ہے وہ اس کا بڑا ذہن بڑا وسیع ہے، بڑا وہ وسعت رکھتا ہے، بڑی اس کے اندر گہرائی ہے، اور وہ اپنی مائنارٹیز کے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے رہنا جانتا ہے. باقی یہ جو پاکستان میں کچھ عالمی استعمار کی وجہ سے کچھ معاملات کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کا اسلام سے کوئی بڑا خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے، بہت عمدہ بات کی ہے کہ مطلب مائنورٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے اس عید پر بھی، اور چاہے ان کی عید ہو اس پر بھی، ہر خوشی میں ہمیں اپنے بھائیوں کا، اپنے ملک کا سمجھ کے ساتھ دینا ہے. ناصر صاحب آپ یہ بھی زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے ناصر بھائی کہ اس کے جو لکھاری ہیں وہ تمام واقعات کو ایک رنگ دیتے ہیں. سوچ علامہ اقبال جیسا کہ جس کے شاعری کے نتیجے میں ماشاءاللہ آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں. تو
آج کے دن کے حوالے سے آخری راؤنڈ ہے، علامہ صاحب کیا پیغام بنتا ہے مسلمانان عالم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے اس عید کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جس وبائی امراض کے اس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہماری عید جو ہے وہ عید ہی رہے۔ اگر ہم عید میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھیں گے اور بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے ہمارے گھروں میں بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان خوشیوں کے دن اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ خوشیوں کے دن کہیں ہمارے لیے کسی بڑی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ اس لیے میں پوری پاکستانی قوم کو مذہب کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وبا کے دنوں میں احتیاط کرنا اور میڈیکلی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے۔ بہت شکریہ۔ ناصر صاحب آپ کیا کہیں گے، کیا میسج ہے آپ کا عوام کے لیے؟ دیکھیں نمرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پنجاب ہے انہوں نے بالخصوص طور پہ عملی اقدامات اٹھائے ہیں کہ یہ وبا جو ہے یہ ہمارے لوگوں کو اور حکمرانوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کیا ہے اس نے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی زندگی سب سے زیادہ مقدم ہے اور ہمیں اپنے گھر میں رہنا چاہیے۔ سوشل ڈسٹنس کے جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عمل کرنے سے سب سے فائدہ اس شخص کو ہوگا جو اس پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم اس کے لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ آج کا اس ٹی وی کے پروگرام میں آنا عید کے دن میں بھی یہ اصل میں اس ٹینڈنسی کو شو کرتا ہے کہ گورنمنٹ اس میں کس قدر سنجیدہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا، اصل میں اس میں نرمی کی گئی ہے، یہ وبا ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر تو بہت شدت آ گئی ہے۔ اگر ہم نے اس میں احتیاط نہ برتی، ہمارا ہیلتھ سسٹم پچھلے کئی دہائیوں سے اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے حالات نہ ہوں کہ جس سے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ جائے، اور اس حوالے سے عوام کا ہمیں تعاون درکار ہے، کیونکہ کرفیو میں تو آپ فورس کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، لیکن ہم نئی طرز کا ایک حکمرانی کا جذبہ لے کے آئے ہیں جس میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان عوام سے ہے اور عوام پاکستان سے ہے، اور یہ حکمران ان کے خادم ہیں۔ ہم خادم ہیں اپنی عوام کے، اور ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا طرز حکومت بدل چکا ہے، یہ آپ کی اپنی حکومت ہے۔ اس میں میرے جیسے کئی ایسے لوگ جن کا کسی سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں ہے ان کو اہم عہدے دیے گئے ہیں، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان جس کی عمران خان صاحب بات کر رہے تھے۔ اب روایات ٹوٹی ہیں، اب جہالت ختم ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھنے میں سب سے بڑا ان لوگوں کا فائدہ ہے جو اس وبا سے بچ جائیں گے، ان کا بچنا ان کے خاندان کے لیے بہتر ہے۔ ان کا خاندان اگر بچے گا تو پاکستان بچے گا، اور پاکستان کی عوام کا ہمیں اس حوالے سے تعاون درکار ہے۔ پازیٹیو میڈیا کے رول کے حوالے سے ہم کافی زیادہ آپ کا رول پلے ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ ایک پازیٹیو میسج دے دیجیے عوام کو ان حالات میں اور عید کے ان حالات میں۔ جو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے مخیر حضرات کے حوالے سے۔ پاکستان میں دیکھیں حکومتیں اپنے تعین کرتی ہیں جو ان کے بس میں ہوتا ہے، لیکن جس طرح کے یہ حالات لاک ڈاؤن ہوا اور سارا کچھ ہوا تو اس میں جو غریب طبقہ تھا، جو پسا ہوا طبقہ تھا، جن دیہڑی دار طبقہ تھا، ان کو نہ صرف حکومت کی طرف سے تو ملی سپورٹ، لوکلی جو مخیر ادارے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ان کا بڑا خیال کیا۔ اسی طرح میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو مخیر ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، وہ یہ بات سمجھیں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی آنے والے دن اور مشکل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیز رشتہ دار جو ہیں ان کے معاشی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ جو کہ اللہ کا دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قریب کوئی بھوکا نہ سو جائے۔ دیکھیں کسی کا بھوکا سو جانا جو ہے نا وہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے جواب دہ کی بات ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں کہ اپنے قریب والوں کا احساس کریں، یہی۔ جی ریحانہ صاحبہ، آپ
آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں سب سے باقی پیغام تو جو لوگ دے رہے ہیں میں ان سے متفق ہوں، ساری قوم متفق ہے جی بالکل. لیکن ایک خاص پیغام جو میں دینا چاہوں گی وہ یہ کہ اپنی قومی زبان کو آپ جتنی اہمیت دیں گے آپ کی بقا اس میں ہے، کیونکہ قوموں کی تباہی کا دار و مدار ان کی زبان کی تباہی، اور اگر زبان تباہ کر دی جائے، آپ کی ثقافت تباہ کر دی جائے، آپ کی قوم تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ جلغار ہم پہ جاری ہے، ہماری قوم کو زبان کے حوالے سے بھی اور ثقافت کے حوالے سے بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے اپنے لوگ، پاکستانی لوگ ایسے ایسے الفاظ بول رہے ہیں میڈیا پر آ کے، اپنی قومی زبان کو خراب کر رہے ہیں. ایک لفظ بہت بولا جا رہا ہے شروعات، جیسے ہی میں یہ لفظ سنتی ہوں مجھے فوراً طارق عزیز کا خیال آتا ہے کہ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے. تو نہ ہم اب ابتدا کر رہے ہیں، نہ آغاز کر رہے ہیں، ہم اپنی زبان کو خراب کر رہے ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گی آپ کے پروگرام کے حوالے سے کہ اپنی زبان کو ترجیح دیجئے. قوموں کی کامیابی کا دار و مدار آپ کی زبان کی کامیابی. بہت بنیادی بات کہی، اور ہر ایک کا پیغام ایک پوری اس کے اندر تھاٹ ہے جو انشاءاللہ پہنچنا چاہیے. شہزاد احمد شہزاد نے کبھی کہا تھا کہ اپنے لیے تو خاک کی خوشبو ہے زندگی، لازم نہیں کہ آب و ہوا خوشگوار ہو. تو یہ جو وطن ہے، یہ جو مٹی ہے، یہ جو پاکستان ہے، یہ ہم سب کا مسکن ہے اور ہم اس سے ہے اور یہ ہم سے ہے. چنانچہ آج عید کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، متحد رہنا ہے اور ہر مشکل سے آگے گزر جانا ہے. میں شکر گزار ہوں علامہ شفاعت رسول صاحب کا، محترمہ ریحانہ عثمانی صاحبہ، حامد خان المشرقی اور ناصر سلمان صاحب تشریف لائے. اور کیا کہیں گی آخر میں آپ؟ میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے مہمانان گرامی نے اتنے امپورٹنٹ میسیجز دے دیے کہ میرا خیال ہے اگر ہم انہی پہ عمل کر لیں اور ایک جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس پہ عمل کر لیں تو ہم اپنے ملک پہ آئی اس آفت بلکہ آفات کا جو سلسلہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور اس سے آسانی سے گزر پائیں گے، کیونکہ مشکل کی گھڑی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ہمیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تسلسل کے ساتھ لکھ رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا کام تو خطابت ہے، بولنا ہے، اور یقیناً آپ پڑھ کے سوچ کے بولتے ہیں. سوسائٹی میں یہی اگر سوال آپ سے رکھوں کہ پچھلے 40 50 60 برسوں میں کیا فرق پڑا ہے؟ آج بہت چیلنج ہوتا ہے یہ سارا شعبہ جو ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ خطابت تو ہے میرا میدان، لیکن آپ نے اس کے ساتھ بات کی نا کہ لکھ کے سوچ کے شاید آج اس کا دور ختم ہو گیا خطابت کا. جس دور میں خطابت کے ساتھ سوچنا، پڑھنا، تحقیق کرنا تھا، اس وقت قوموں میں بڑا مثبت ایک رویے ہوتے تھے. آج تو خطابت جذباتی اور ایموشنل باتوں پر اور بالخصوص سیکٹیرین مسائل پر گفتگو، پھر اس کے بعد حقائق کو نظر انداز کر کے صرف یہ دیکھنا کہ پبلک سے پاپولیرٹی کس طرح گین کی جاتی ہے. جبکہ اس سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو جو ہماری ہسٹری میں، ہندوستان کی ہسٹری میں جو خطیب گزرے، ان کو اس زمانے میں جب اتنا سوشل میڈیا بھی نہیں تھا تو عید کے اجتماعات پر لاکھوں لوگ سنا کرتے تھے اور لاکھوں لوگ ان کی خطاب عید سے، خطاب جمعہ سے مستفید ہوتے تھے. انہوں نے، آپ نے ان سے پوچھا کہ باہر کی عید، مجھے بھی ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں ایک دو عیدیں میں نے باہر گزاری، لیکن اس کے بعد ملک سے باہر، تو میں نے اس کے بعد عہد کیا کہ میں آئندہ پاکستان کے علاوہ عید نہیں گزاروں گا. ایک دفعہ میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں تھا، عید کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوا تھا کہ ابھی ہم نکلیں گے عید کے لیے. اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں آفس، آپ تیاری کریں، میں درمیان سے بریک کر کے چھٹی کر کے آؤں گا، آپ کو پھر لے جاؤں گا، آپ پھر عید کا خطبہ دیں گے، نماز پڑھیں گے. تو واقعی ایسے ہوا، وہ اپنے دفتر گیا، پھر مجھے لینے کے لیے آیا، تو عید کی نماز پڑھی، کافی بڑی گیدرنگ تھی. لیکن اس کے بعد جو ہی عید ختم ہوئی لوگوں نے بھاگنے کی میں نے کہا یار یہ کدھر جائے؟ نے کہا جی آپ بھی آئیں، بیٹھیں گاڑی میں آپ کو گھر ڈراپ کروں، پھر میں نے جانا ہے دفتر میں. میکینیکل لائف زیادہ بالکل کام کرنے والے لوگوں کی تو اسی طرح. دوسرا یہ کہ ہم یہاں جب بات کرتے ہیں نا منورٹیز کی، تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں جو منورٹیز کو حقوق حاصل ہیں
جو ان کے تہوار میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں، ان کے مذہبی ڈیز میں، باہر ایسا نہیں ہے. وہاں مسلمان کا سب سے بڑا تہوار ہے، سب سے بڑا تہوار جو وہ عید ہے. عید پر میں تو جس بھی یورپ کے ملک میں یا امریکہ میں، ایون رشیا میں نے عید گزاری، کہیں بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی مسلمانوں کو، یا قومی ہالیڈیز نہیں ہوتی کہ جس میں وہ مسلمان سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میں کر سکے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان ہے وہ 95% ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم نے اپنے مینارٹیز کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا تھا تو آپ نے مسجد میں بیٹھ کے ان سے گفتگو کی اور ملاقات کی. جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو تم؟ ان کا حضور ہماری عبادت کا وقت ہے. تو فرمایا تم یہاں عبادت کر لو مسجد نبی میں، اس لیے کہ تم نے بھی تو اسی اللہ کا نام لینا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں. تو مسلمان جو ہے وہ اس کا بڑا ذہن بڑا وسیع ہے، بڑا وہ وسعت رکھتا ہے، بڑی اس کے اندر گہرائی ہے، اور وہ اپنی مائنارٹیز کے ساتھ بڑے اچھے سلوک سے رہنا جانتا ہے. باقی یہ جو پاکستان میں کچھ عالمی استعمار کی وجہ سے کچھ معاملات کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کا اسلام سے کوئی بڑا تعلق نہیں. خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے، بہت عمدہ بات کی ہے کہ مطلب مائنورٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے اس عید پر بھی، اور چاہے ان کی عید ہو اس پر بھی، ہر خوشی میں ہمیں اپنے بھائیوں کا، اپنے ملک کا سمجھ کے ساتھ دینا ہے. ناصر صاحب، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ ایک اہم عہدے پر فائز ہیں، لیڈرشپ کی بڑی پوزیشن آپ کے پاس ہے ماشاءاللہ، لیکن ناصر بھائی کہ اس کے جو لکھاری ہیں وہ تمام واقعات کو ایک رنگ دیتے ہیں. سوچ علامہ اقبال جیسا کہ جس کے شاعری کے نتیجے میں ماشاءاللہ آج ہم ایک آزاد اذان میں سانس لیتے ہیں. تو آج کے دن کے حوالے سے آخری راؤنڈ ہے، علامہ صاحب کیا پیغام بنتا ہے مسلمانان عالم کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کے اس عید کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ جس وبائی امراض کہ اس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہماری عید جو ہے وہ عید ہی رہے. اگر ہم عید میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھیں گے اور بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے ہمارے گھروں میں بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور ان خوشیوں کے دن اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو یہ خوشیوں کے دن کہیں ہمارے لیے کسی بڑی پریشانی کا سبب نہ بنے. اس لیے میں پوری پاکستانی قوم کو مذہب کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بڑے وثوق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وبا کے دنوں میں احتیاط کرنا اور میڈیکلی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ نہ شریعت کے خلاف ہے، نہ حدیث کے خلاف ہے، نہ قرآن کے خلاف ہے. بہت شکریہ. ناصر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیا میسج ہے آپ کا عوام کے لیے؟ دیکھیے نمرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ